اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 24ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات الحمدللہ کہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اس کی پہلی تاثرات ہے۔ رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا اور اپنی رحمتیں مستقل طور پر نچھاور کر رہا ہے۔ اب یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی اہمیتوں والا ہے۔ ویسے تو سارا رمضان ہی فضیلت والا ہے، اس میں بھی یہ آخری عشرہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور دو چیزیں اس کے اندر ایکسٹرا ہیں، وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات آخری عشرے کا اعتکاف، سنت اعتکاف، اور دوسری بات کہ اس میں شب قدر ہوتی ہے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ رہی بات اعتکاف کی تو اس کی بے شمار فضیلتیں حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دیں گے، اور ایک خندق کی جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر جو چوڑائی ہے اس کے بقدر، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ جب بندہ ایک دن اعتکاف کرے گا تو اس قدر جہنم سے دوری اس کی ہوگی، تو جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا رمضان کے، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے کوئی حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، نہ عمرہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، کم سے کم یہ فضیلت تو ہم حاصل کر ہی سکتے ہیں۔ اور دوسری بات شب قدر کی جو بات ہے، تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاثراتوں میں تلاش کرو۔ اب تاثراتیں کون سی ہے بھائی؟ آج کی 21ویں، اس کے بعد 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 میں سے ایک یقیناً شب قدر ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کون سی شب قدر ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ 27ویں شب قدر ہے، بعض روایتیں ملتی ہیں، لیکن صحیح بات تو یہی ہے کہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ 27 کو ہی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے۔ تو 5 میں سے ایک ہے۔ اب اس کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم 5 راتیں اللہ کی عبادت میں جاگ لیں، گزار لیں، انشاءاللہ ایک شب قدر مل جائے گی۔ اور شب قدر اس لیے اہم ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 سال کی عبادت ایک طرف، شب قدر کی عبادت ایک طرف، اتنی وزنی ہے۔ 1000 مہینے سے بڑھ کر اس کا ثواب، اس رات میں عبادت کا ثواب ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر شب قدر کا اہتمام کرنا چاہیے، گزارنے کا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہم ترتیب بنا سکتے ہیں، جو بھی تاخیرات رہتی ہے ہم اس تاخیرات میں اعتکاف کریں۔ جیسے آج تاخیرات اتوار کا دن تھا، آج مغرب سے تاخیرات شروع ہوئی تھی، تو اب جو ہے منگل کے دن مغرب سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، تو پھر چہارشنبہ کی مغرب تک بیٹھے رہیں، پھر اس کے بعد ایک دن گیپ کریں، پھر ایک دن کے بعد آ کے بیٹھیں۔ مطلب ہم 5 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں اور 5 تاثرات پا سکتے ہیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کوئی بات نہیں، کم سے کم ہم اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو کم سے کم رات جاگنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ بات تھی اعتکاف کے بارے میں۔ اور
شب قدر کے تعلق سے دیکھیے بہت اہم رات ہے، یہ اوقات ضائع کرنے کی نہیں ہے، یہ اوقات کو قیمتی بنانے کی رات ہے، اور یہ مہینہ ہی صحیح معنوں میں اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کا ہے۔ اگر ہم اپنے اوقات کو قیمتی نہیں بنائیں گے، اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے، اپنی مغفرت کے کاموں میں نہیں لگائیں گے، تو پھر ہم اس وعید میں شامل ہو جائیں گے جو وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت گھبرانے کی بات ہے کہ ہم اس زمرے میں تو شامل نہیں ہیں جہاں پر بربادی کا اور لعنت کی بات کہی جا رہی ہے، تو آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، تو یہ اس کا اہتمام کرے۔ اور دوسری بات، یہ آخری بات اس تعلق سے ہے کہ شب قدر میں خاص کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں، ایک دعا ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ حضور نے ایک دعا سکھائی، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ایک مختصر سی دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے معاف فرمائیے۔ یہ دعا ہے، اس کو ہم یاد کریں، اس کو پڑھنے والے بنیں شب قدر میں۔ اور آج جو تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں کی گئی 24ویں پارے کی، اس میں بھی بے شمار باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ واسعہ، کہ اللہ کی رحمت، ان رحمتی، اللہ رب العالمین کے الگ الگ حدیث قدسی میں بھی یہ بات ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بات کہی جاتی ہے عام طور سے کہ مایوسی کفر ہے، اسی لیے کہی جاتی ہے کہ مایوس ہونا گویا آدمی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے گویا کہ، تو اسی لیے وہ بات کہی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں تو جب یوسف علیہ السلام کی بات آئی تو ان کے بھائی جو ہے وہ تھک گئے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، ان بچوں سے یہی کہا، لا تیأس من رحمت اللہ انہ لا یأس من رحمت اللہ القوم الکافرون، یعنی اللہ کی رحمت سے، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو بات معلوم ہوئی کہ ایمان والے کو یہ شیوا نہیں دیتا ہے، کہ ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے جو بالکل نا امید ہو جائے، یہ بالکل بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہی بات اللہ نے یہاں پر فرمائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کفار کے زمرے میں یقیناً کہی گئی ہے، لیکن عام اصول یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان کی چیز ہے، مایوسی نہیں، ڈر۔ ایک ہے ڈر کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا، اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، یہ ڈر ہے۔ امید کہ ہم یہ کام کریں گے تو یقین اللہ کی طرف سے ہم کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، یعنی ایمان نام ہے بین الخوف والرجاء، یعنی امید اور خوف کا نام کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان کی چیز کا نام ایمان ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین نے جنتیوں اور جہنمیوں کو تذکرہ کیا تو ایک بات کلیئر فرما دی کہ جنت یہ مہمان خانہ ہے اور جہنم یہ قید خانہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جہنم مطلب مہمان خانے میں اور قید خانے میں؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب قید خانہ جو ہوتا ہے تو اس وقت کھولا جاتا ہے جب قیدی سامنے لایا جاتا ہے، تو یہی حال جہنم کا بھی ہوگا۔ جو نافرمان ہے جہنم کے پاس لائے جائیں گے تو تب وہاں جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اس کے برخلاف جب جنتی جنت میں جانے کے لیے آئیں گے تو وہ ان کے آنے سے پہلے ہی دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں بھی اب دیکھتے ہیں جو گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں، مہمان کے آنے سے پہلے کھول دیا جاتا ہے، کھلا رہتا ہے مہمان کے استقبال میں۔ وہی ایک جنت کی ایک طرح سے دنیا میں کاپی ہے کہ جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو پہلے سے جنت ان کا انتظار کر رہی ہوگی، استقبال کر رہی ہوگی، اور جہنمی جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو وہ جانے کے بعد اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے وہ بات بیان فرمائی۔ پھر آگے سورۃ المؤمن میں اللہ نے ایک فرعون کی قوم کا ایک نوجوان، ایک صاحب ایمان شخص کا تذکرہ یہاں پر کیا
کہ اس نے اپنی قوم کو، گرچہ وہ نبی نہیں تھا لیکن ایمان اس کے اندر تھا، اس کے دل میں تھا، اس نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو موسیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، ہو سکتا ہے اگر یہ سچے ہوں، یقیناً سچے ہیں، اگر یہ جھوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر سچے ہیں تو پھر عذاب ہم پر آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر اجمالی طور سے فرمایا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے، اللہ مانگنے کی چیز اللہ سے ہم مانگیں، جو کچھ بھی ہم کو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اللہ سے ہم نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سخت اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ بندوں سے کہیے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بندے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھے مانگنے سے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑی اللہ رب العالمین نے یہ وعید بیان فرمائی کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، جو اللہ سے نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کا اس پر سخت غضب نازل ہوگا۔ دنیا کے لوگوں سے ہم مانگتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ اللہ سے ہر دعا مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ یہاں تک کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کا سوال بھی تم اللہ سے کرو۔ یہ بات ہے اللہ سے مانگنے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی کام ہو، ہر کام اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ اور آخری بات کہہ کر یہ بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا سورہ حامیم سجدہ میں، اس کی آیت نمبر 46 ہے، اور اس پارے کی آخری آیت ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کا ثواب اسی کو پہنچتا ہے، ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرے گا اس کا بال اسی کو پہنچنا ہے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا، ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آج کی مختصر تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔